محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم بات ہم اپنے اس یوٹیوب چینل TTI 786 پر بتانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ناظرین کرام اس کو توجہ کے ساتھ اور دھیان لگا کر اس کو سنیں۔ ایمان کیا ہوتا ہے اور کفر کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں اور کفر کسے کہتے ہیں، اس کے متعلق چند ضروری باتیں۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی تمام باتوں کا یقین کرے اور دل سے سچ جانے۔ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو سچ جانے دل سے اور یقین کرے، ان کو مانے، سویکار کرے۔ اس چیز کا نام ایمان ہے۔ زبان سے بھی اقرار کرے اور دل سے بھی یقینی طور پر اپنے دل میں بھی الفت و محبت رکھے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی باتوں کو سویکار کرتا ہے، قرآن مقدس کے فرامین پر عمل کرتا ہے، لیکن احادیث مبارکہ کو چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو بس اللہ ہی کی بات مانیں گے، اللہ کے رسول کی نہیں مانیں گے، اگر ایسا کہے اور یہ ایقان رکھے اپنے دل میں تو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی قرآن مقدس میں حکم دیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کتنی اہم چیز ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی تو اطاعت کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اطاعت میں اپنے نوجوان بھائی اور جو ہمارے سیدھے سادے کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ہمارے بچے ہیں ان کے لیے آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں۔ اطاعت کہتے ہیں فرما برداری کرنا، یعنی حکم کو ماننا، حکم کو ماننا، باتوں کو سویکار کرنا اور عمل کرنا، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جیسا ہمارے آقا نے کیا ویسا ہی ہم اپنی زندگی میں کریں اور ہمارے آقا نے جو حکم دیا اس پر عمل پیرا ہو جائیں، عمل کریں، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہو گیا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں کو دل و جان سے سویکار کرنا، ماننا اور زبان سے اظہار کرنا، یہ ایمان ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اس میں کسی کو کوئی خدشہ ہو تو کمنٹ میں کوئی بھی حضرات سوال کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان کے متعلق میں نے بتا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی میری اطاعت کرو اور میرے حبیب کی اطاعت کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ فرقے، وہابیہ، نجدیہ، دیوبندی اور مودودی اور اہل حدیث اور صلح کلی، نہ جانے کتنے ایسے فرقے ہیں، بہت سارے ایسے فرقے ہیں کہ وہ اللہ کی تو اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، بلکہ یہ کہا جائے تو کوئی بے جا نہ ہوگا کہ اللہ کی اطاعت ہی وہ کرتا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، کیونکہ اللہ جو ہم کو ملا ہے اور ہمیں پہچان ہوئی ہے تو وہ اللہ کے حبیب کے ہی ذریعے سے ہمیں پہچان ہوئی ہے۔ اب میں بہت تفصیلی بات ہے اس کے متعلق انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے۔ اب کفر کے متعلق ہم چند باتیں بتا دیتے ہیں۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی ایسی ایک بات کا بھی انکار ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہے، یعنی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے، تو یہ کفر ہے۔ یعنی کسی ایسی بات کا انکار کر دے کہ جس بات کے متعلق یہ جانتا ہے کہ یہ اسلام کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، اور اس کا انکار کر دے، ضروریات دین جس کو بولا جاتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے قیامت، فرشتے، جنت، دوزخ، حساب اور کتاب کو ماننا، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان
ان چیزوں میں سے اگر کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے یا نماز کو ہلکا جانتا ہے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ ایک قاعدہ ہے کہ فرائض اور اسلامی اور دینی جو ضروری باتیں ہیں ان میں سے اگر کسی بات کا انکار کر دیا تو اسلام سے خارج ہو گیا، کفر ہو گیا، تو یہ کفر ہے۔ کعبہ، قرآن یا کسی نبی یا فرشتے کی توہین کی تو بھی کفر ہو جائے گا۔ شریعت کے حکم کا مذاق اڑانا اور ایسی ہی اسلام کی کسی معلوم و مشہور بات کا انکار کرنا یا اس میں شک کرنا یقیناً کفر ہے۔ اکثر ہمارے نوجوان بھائی، اکثر تو نہیں کہہ سکتے بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو نہ جاننے کی وجہ سے شریعت کے کچھ حکموں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی اچھی بات بتائی جائے قرآن و سنت کی تو وہ مذاق ٹھٹھا بازی کرتے ہیں، تو یہ یقیناً کفر ہے۔ ہمارے ناظرین کرام اس بات کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ لیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ایمان و اعتقاد کے ساتھ اقرار بھی ضروری ہے، جب تک کوئی مجبوری نہ ہو اقرار بھی ضروری ہے۔ مثلا منہ سے بولی نہیں نکلتی یا زبان سے کہنے میں جان جاتی ہے یا کوئی عضو کاٹا جاتا ہے تو اس وقت زبان سے اقرار کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف زبان سے خلاف اسلام بات بھی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ جہاں جان جانے کا ڈر ہو، خوف ہو، تو وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ زبان سے کہہ سکتا ہے۔ جان بچانے کے لیے یقینی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جان یہاں جا سکتی ہے تو اس موقع پر کہہ سکتا ہے، لیکن نہ کہنا ہی اچھا ہے۔ یہ بات دھیان سے سن لیں، اور ثواب ہے۔ اس کے سوا جب کبھی زبان سے کلمہ کفر نکالے گا تو کافر سمجھا جائے گا۔ کوئی زور نہیں ہے، کسی نے کوئی اقرار شرعی نہیں کیا، ٹارچر نہیں کیا ہے، کوئی خدشہ نہیں ہے جان جانے کا، تو پھر بھی کوئی خدشہ نہ ہونے کی وجہ سے، کوئی خوف ڈر نہ ہونے کی وجہ سے جان جانے کے اور کلمہ کفر کہہ دیا یا کسی حکم کا مذاق اڑایا شریعت کے، تو پھر یقیناً کافر ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ کہے کہ خالی زبان سے کہا دل سے نہیں، اسی طرح وہ باتیں جو کفر کی نشانی ہیں جب ان کو کرے گا تو کافر سمجھا جائے گا، جیسے چٹیا رکھنا، صلیب لٹکانا، کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو کفر کی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے بھی انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آئندہ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کتنی بات سے آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس کے متعلق ضرور بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات ہمارے یوٹیوب چینل TTI 786 پر لگے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔